تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ یہاں ہمیں جمع ہونے کا ارادہ ہے، اور اس نیت سے جو ہے آج یہ ہماری پہلی محفل ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے کا آخری ہفتہ، لاسٹ سیٹرڈے جو ہوتا، اس میں انشاءاللہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ توجہ سے کچھ باتیں سنیں انشاءاللہ۔ زیادہ وقت میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ جب سے میری گفتگو شروع ہوئی ہے ایگزیکٹ آدھا گھنٹہ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ سناؤں گا۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، تو اس سے ایک مسئلہ انشاءاللہ میں پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کو جو ہے پھر ڈیٹیل میں ایک ایک بات جو ہے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اسی سے دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ یہ غلط ہے اور بے اصل بات ہے، بلکہ اسی وضو سے فرض ہو یا سنت و نفل ہر نماز پڑھنا درست ہے۔ سمجھ میں آیا تو کسی تو سمجھ میں آیا تو بولو ذرا، میں اب جو پڑھا نا اس سے کیا سمجھ میں آیا تمہیں، بولو یہ سمجھ میں آیا حضرت کا، تو اس میں غلط ہے تو بھی کیا بھی نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے ٹائم پڑھنا ہے، سنو میں سمجھا تو انشاءاللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اسی سے دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ یہ غلط اور بے اصل بات ہے، بلکہ اسی وضو سے فرض ہو یا سنت و نفل ہر نماز پڑھنا درست ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ۔ اب عورتیں تو جنازے کی نماز پڑھتے نہیں، ان کو اجازت بھی نہیں ہے پڑھنے کی۔ کئی کو باقت بولے تو عورت کے لیے کیا ہے کہ تو ہر معاملے میں ان کو کون سی تو بھی عبادت رکھ دے، تمہیں کون سی تو بھی عبادت لاؤ، ان کو جو ہے پردہ امپورٹنٹ، چھپانا، پرائیویسی، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا ہر معاملے میں۔ تمہیں دیکھو نماز ہے، نماز جیسے ہمیں پڑھتے نا تو ہمیں جب سجدہ کرتے تو کھل کو سجدہ کرتے، دو بھی ہاتھوں جو ہے ہمارے کونیاں الگ رہنا، یہ بازو سے اور کروٹوں سے جو ہے یہ دو بھی ہاتھ سب کھل کو رہنا ہمارے مردوں کے بورڈوں میں۔ عورتوں جو ہے ایسا سمٹ کر سجدہ کرنا ہر معاملے میں۔ ہمیں جو ہے ہاتھ جب اٹھاتے نا نماز اللہ اکبر تو کان تک لے جانا، لیکن عورتوں کو جو ہے کان تک لے جانے کی اجازت نہیں، خالی جو ہے ہاتھ سینے تک لے جا کو ایسا باندھ لینا ایسا تک۔ ہر معاملے میں جو ہے وہ عورت کو پردہ، پرائیویسی، چھپانا، باہر نظر نہیں آنا، اس کا لحاظ کیا گیا ہر معاملے میں۔ اس لیے جو ہے ان کے اوپر وہ نارمل نماز کے واسطے بھی مسجد کو جانے کی اجازت ہے، تو نمالے بھی ہے، سمجھے؟ گھر میں جو ہے انہوں نماز پڑھنا، کون سی بھی نماز ہو گھر میں پڑھنے کے لیے ان کو کہا گیا۔ اسی لیے جو ہے جنازے کی نماز کا تو ابھی دور دور تک کیا بھی جو ہے وہ تصور ہی نہیں کہ عورت جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ تو اس میں کیا بول رہے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اسی سے دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ یہ غلط اور بے اصل بات ہے، بلکہ اسی وضو سے فرض ہو یا سنت ہو نفل ہر نماز پڑھنا درست ہے۔ تو جنازے کی نماز پڑھے، ہمیں جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز ویسا پڑھ سکتا ہے اگر تمہارا وضو ہے تو۔ تیرے لوگ کیا سمجھتے کہ بولے تو کہ جنازے کی نماز پڑھا نبا قبرستان جا کا نبا منہ ہاتھ دھولے کا نا کتو سمجھتے دفنا کا ہے، اور جو لوگ ہیں نا وہ گھر کے سامنے ڈرم رکھے رہتے، ابھی دفنا کہہ رہتے ہیں انہیں چکی چاہتا انہیں منہ دھو لیتا، انہیں بھی انہیں دھو لے رہتے منہ دھو لے گا، ہاتھوں نہیں دیے تمہیں منہ دھو لے گا، کہیں کیا نماز پڑھ رہے چکی پانی ویسٹ ہو، چپکے چپکے کتنا پانی ویسٹ ہوتا معلوم ہو،
वो एक एक टाइम अभी एक तो इंतकाल के बाद भी 3 दिन ज़ियारत को भी जाके रहते हैं, वहां भी जो है वो ज़ियारत के बाद घर करने भी फातन दिलाने बुला लगे रहते हैं, सब जने बैठे रहते हैं, आते रहते हैं, अभी इन्हें भी है पाँव धो लिया, इन्हें भी हाथ धो लिया होना का, तो तुम्हारे घर में पानी वैसे छटे तो अब उन्होंने भी जो है नरम रहते, सदमे में रहते, क्या भी बोलते नहीं, उन्हें ऐसा बोलेगा तुम अच्छा लोगे, मामू ऐसा बोलेगा तो उन्होंने भी ऐसा हर एक कले बोलते रहते, उनको क्या मालूम होता नहीं। इसीलिए जो है पहले वो तमाम चीजों के बारे में इल्म है तो वो टाइम में जो है वो क्या तो डिसीजन लेने समझ में आता। यहाँ तो ये जिक्र कर रहे हैं कि जो वुजू तूने करे है, जनाजे की नमाज पढ़ ली है, वो वुजू अगर बाकी है, वुजू अगर टूटा नहीं वो क्या वुजू वो टूटा नहीं, उससे जो है वो क्या पेशाब भी खारिज नहीं हुआ और जो है वो तुम्हें हवा भी खारिज नहीं हुई, क्या भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा वुजू बाकी रहता और तुम्हें वो वुजू से हर नमाज भी पढ़ सकते, हर नमाज भी पढ़ सकते तुम्हें। क्या हो तुम्हें अफसर नहीं क्या ना तुम्हें क्या बेटा सुन क्या बोल रहा था मैं, वुजू अगर टूटे अगर बोले तो तुम्हें है ना कर लेना पड़ता, नहीं टूटे अगर बोले तो आप जैसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया गया कि वो इशा के वुजू से फजर पढ़ते थे, एक तो उनकी करामत थी वो, तो वैसा तुम्हें भी जो है अगर असर की नमाज को तुम्हें वुजू कर ली है और जो है बाकी है वुजू, मगरिब भी पढ़ सकते, इशा भी पढ़ सकते आराम से, समझे। वुजू पे वुजू करना वो सवाब है, वो बात अलग, लेकिन वसवसा डाउट रख को तुम्हें वुजू पे वुजू करते ना, वो फिर जो है शैतान के वसवसे पर अमल करने की वजह से जो है वो सख्त मना करते। ऑलरेडी वुजू है बा और सवाब की नीयत से तुम्हें और एक वुजू कर दूंगा तो वो अच्छा हो, मैं फिर फ्रेश वुजू कर दूंगा तो वो अच्छा तुम्हें, लेकिन चुपके चुपके मेरी नमाज होती नहीं की वुजू टूटे अगर बोले तो तुम ना यकीन रहना, कैसा यकीन, अब मैं असर का वुजू कर लिया, असर का वुजू कर को वो नमाज पढ़ लिया असर की, अब 40 मिनट या घंटा ऐसा बैठू मैं, हवा निकली या पेशाब जाके तो बोल को तुम ना यकीन रहना, यकीन का तो कसम खाना तुम्हें, और भाई कसम से है ना वो लेवल का यकीन रहना तुम ना, कैसा यकीन बोलो, आज कौन सा दिन, जोर से बोलो, किसी तो डाउट है क्या आज कौन सा आइतर की आज पीर की देखेंगे ठहरोगा तो कौन सा है ऐसा, अब जितना यकीन तुम ना अब है ना कैसा हफ्ता बाद कंफर्म पक्का आज शनिवार वक्त का तो तुम कैसा कंफर्म है हफ्ता आज का तो उनको वत्ता यकीन जो है वुजू टूटेगा तो रहना, अरे वाह मैं पेशाब को गया था, अरे वाह हवा खारिज हुई का तो बोल को वत्ता यकीन रहना, तब भी तुम्हें जो है वो हॉबी वुजू टूटेगा तो तुम्हें कर लेना पड़ता, लेकिन तुम्हें ऐसा वुजू कर लेना चाह रहे बा संजय सुनो मेरी बात, जान दे लोगे माइक नहीं रहता भी मेरे ख्याल में आवाज वहां तक भी जा रही शायद, क्या बोल रहा था मैं क्या बोल रहा था बोलो, यकीन रहना कंफर्म, तब जो है वुजू टूटे आगे तो कर लेना, लेकिन शक की बुनियाद पर जो है तुम्हें कर लिएगा तो उलमा क्या बोलते हैं, शक का तो कर ले बैठेगा तो बोले तो तुम्हें जैसे लोग देख रहे थे तुम्हें वुजू करते 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 2-3 जने कर ले उड़ गए रहते, अभी पाँव धोता रहता, अभी हाथ धोता रहता करता, बल्लक पानी वेस्ट हो, समझ बात। वो वुजू के मसले, हमारा एक वुजू यूट्यूब चैनल है ना, उसमें प्ले लिस्ट है वुजू के मसाइल का, तो वो सुनो तुम्हें उसमें डिटेल में बोलूं मैं, पानी है ना कितना वेस्ट करते हैं मेरे तुम ना, और गुना होता हो, पानी वेस्ट करना बहुत बड़ा गुनाह हो, इसराफ में आता, और नहर के करीब भी अगर तुम्हें वुजू कर रहे हैं जारी पानी में तो तब भी फरमाया गया कि वहां भी जो है पानी वेस्ट नहीं करना का, तो उसमें तुम्हें डिटेल में तुम्हें मालूम होता है, ये वसवसे के ऊपर खाली डाउट हो रहा उसके ऊपर अगर तुम्हें वुजू कर ले रहे होना का तो पाँव धो ले रहे ऐसा ऐसा कर बोल को है कर बोले तो वो शैतान के वसवसे पर अमल करे जैसा। और एक मसला और लिखे कि अगर कब तो ऐसा वसवसा आया कि कोसा वुजू करते वक्त कोसा वुजू मेरा रह गया बा, वुजू हो गया मेरा लेकिन क्या की डाउट है, क्या की हाथ की पाँव की क्या की धोया निके की मैं तो लेफ्ट तो पाँव धोले कट जाना तो टच कोसा उल्टा पाँव धोले आ जाना बस टच, डाउट है तो खत्म होता है, ज्यादा अमल करने की जरूरत नहीं उसमें, एक तो ये।
تو ایسا تمہیں ہاں بھائی فریش ہونے کے واسطے میرا وضو ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وضو پہ وضو کر تو میں تو ایسا کرے تو چلتا، لیکن وسوسے میں آپ کو ڈاؤٹ اور شک میں آپ کو تمہیں وضو کر لے بیٹھے گا تو یہ غلط کا تو بول۔ اب یہ وضو کے مسئلے سیکھنا ہمیں، سمجھے؟ کہاں سیکھے؟ کوئی سے تو ایم ایل اے کی ریلی آ رہی ہے، کوئی سے تو گانا گانے والا آیا، کد بولے تو پوری رات جاگتے ہیں میں کہا تو قافلہ ہے اور جو ہے وہ ایک جگہ اجتماع ہے، وہاں جا کو بیٹھ کو سیکھیں گے، کد بولے تو ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اسکول کالج کے واسطے جو ہے وہ ہزارہ لاکھاں پیسے ڈالنے کے واسطے ریڈی ہے۔ دیکھو 25 سال تک بھی بچہ ڈگری پوسٹ گریجویشن کر لے کو انہیں ابھی زیادہ پڑھایا کر بولے تو بھی پوری زندگی انہیں اگر لاکھوں کے پیسے ڈال کو ڈپلوما آئی ٹی آئی کر لیا، ڈگری کر لیا کر بولے تو وضو کا طریقہ کون سا اسکول کالج میں سکھاتے نا، اور یہی وضو طریقہ ہے جو وضو کا طریقہ سیکھے تو تمہاری جمعہ کی نماز ہوتی۔ حالانکہ ہر دن نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن تمہیں شوق سے ذوق سے جو ہے وہ جمعہ نہیں بات نماز پڑھنا کر بول کو بہت ٹینشن سے ذمہ داری لے کو تمہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے نا، وہ جمعہ کی نماز بھی وضو تمہارا صحیح نہیں تو نہیں ہوتی نماز۔ کم سے کم ہمارے امی ابا کا انتقال ہو رہا تھا نا، ان کی جنازے کی نماز پڑھنا، آخری سفر ان کا، اس ٹائم پر ان کی جنازے کی نماز پڑھ کو ان کو جو ہے وہ قبر کے حوالے کرنا، اس ٹائم پر بھی اگر تمہارا وضو نہیں ہوگا تو تمہاری نماز صحیح نہیں ہوتی۔ پوری زندگی وہ میں بولے نا، وہ وضو کے مسائل کا تو ہماری پلے لسٹ ہے گا تو یوٹیوب میں وہ سنو تمہیں، پوری فیملی والے بیٹھ کو، وہ تقریباً بہت 10-11 بیانہ ہے وہ، اس میں ڈیٹیل میں جو ہے میں وضو کے مسئلے ہے وہ زندگی میں ایک ٹائم تو تم وہ سنو انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہر دشہرا ہالیڈیز میں ہمارے گگرٹی مدرسے میں جو ہے وہ 7 دن کا نماز کورس ہوتا۔ کتنے دن کا؟ 7 دن کا۔ زندگی میں ایک ٹائم تو جو میں ہے وہ کورس کرو۔ معلوم ہوتا ہو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے تمہیں 40 سال والے 30 سال والے ہے، کتنی بھی تمہاری عمر رہتے ایک ٹائم تو زندگی میں وہ 7 دن کا کورس کرو، تم نہ خود معلوم ہوتا کہ 90% جو لوگ نماز پڑھے نا ان کی نماز نہیں ہوتی تو تمہیں بولتے وضو، غسل، تیمم، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، کون سی رکعت کیسا پڑھنا، سنت نفل کیا، بیماری میں نماز کیسا پڑھنا، سفر میں کیسا نماز پڑھنا، یہ سب مسئلے ایسا سیکھتے ہیں۔ پلان کرتے نا زندگی میں ایک ٹائم تو اجمیر جا کر نہ باغ، اچھی بات جا کا زندگی میں ایک ٹائم تو جا کر نہ وہاں عرس میں جا کے دیکھنا ہوا کیسا رہتا، کہ اچھی بات جاؤ دوستوں کے ساتھ ملا کو، تو ویسا یہ بھی سیٹ کرنا ایک ٹائم تو وہ بلک بول رہا ہوں حضرت تو 7 دن کا ایک ٹائم کرنا ہو، سیٹ کر لو پہلے بول کو رضا ڈال کو، جیسے 2 مہینے 3 مہینے ریزرویشن کرا لیتے۔ میں جنوری میں ہمارے گھر میں شادی ہے، وہاں 8 دن نہیں آتا تو پہلے کام والے بولتے ہیں، کاموں بھی سیٹنگ کر لیتے۔ کاریگراں ہیں کہ بولے تو فروری میں ہمارے گھر میں ایک بڑا فنکشن ہے، اس سے پہلے کام ختم کر لے، تمہیں 8 دن نہیں ہوتا تو کیسا سیٹ کر لیتا ویسا سیٹ کر سکتے۔ ایسا زندگی جو ہے کب بھی ختم ہوتی، دنیا کی ہر چیز سیکھے لیکن وضو کا طریقہ نہیں آتا کرتا، بہت بڑی شرم کی بات ہوتی۔ اور جب آخری سانسیں چلتی نا، جو موت سکرات کا عالم رہتا اور جو ہے وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے رہتے، ڈاکٹر جو ہے بھروسہ نہیں دیا رہتا، اس ٹائم پر جو پچھتاوا ہوتا نا، پیسے چھوٹنے کا اور گھر والے چھوٹنے کا، یہ سب غم بھی رہتا، لیکن میں دین سیکھا نہیں نہ با، اور میرے بچوں کو اب بیچ میں مر گیا اگر بولے تو میرے گھر میں کتنے جنے ہیں کسی بھی وضو کا طریقہ آتا نہیں، انہوں صحیح سے وضو کر کو نماز تک بھی میرے مرنے کے بعد جنازے کی نہیں پڑھ سکتے نا، تو وہ جو تکلیف رہتی نا وہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ رہتی ہو۔ اسی لیے جو ہے وضو کے مسائل سیکھو، تمہیں کتابوں سے بھی سیکھو، اور جو میں بتایا نا ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس میں وضو کے مسائل بہت عام فہم انداز میں، اتنے کے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ٹی وی میں لگا کو جب فری رہتے بچے اسکول کو گئے رہتے تب آرام سے بیٹھ کو جو ہے ڈیلی 1-1 گھنٹہ تمہیں سنو انشاءاللہ، اس کے بعد خود تم نہ جو ہے وہ مسائل معلوم ہوتے اور انشاءاللہ جو ہے ایک زبردست علم میں اضافہ ہوتا۔ تو کیا بول رہا تھا میں، وضو اس کو کیا پڑھے ڈائریکٹ پڑھ کو بولتا، دیکھو جو نئے بچے ہیں اب ذرا سامنے کچھ لگ کو بیٹھے بیٹھو سامنے اس طرف آپ کے 2 جنے، ہاں پڑھ سنو۔ بعض جگہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اس سے دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ یہ غلط اور بے اصل بات ہے، بلکہ اسی وضو سے
فرض ہو یا سنت و نفل ہر نماز پڑھنا درست ہے. سمجھے؟ جنے لگا کیا کر لیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھے، وضو ہوتا، پھر دوسری نماز کا ٹائم آیا تو نہیں وہ پھر وضو کرنا کر لیتے. حالانکہ صحیح مسئلہ کیا اگر بولے تو تمہارا وضو ٹوٹا نہیں، اور وضو کب ٹوٹتا ہے تو وہ ایک الگ ڈیٹیل مسئلے ہو. تقریباً 10-12 ایسی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا. پیشاب پاخانے کی وجہ سے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، نیند، سونے کی وجہ سے کب وضو ٹوٹتا ہے تو ایک الگ ڈیٹیل مسئلے ہو. وہ پرسوں لاسٹ سنڈے جو رامپور میں ہمارا قافلہ تھا اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ میں صرف یہ سمجھایا ہوں کہ کب نیند کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے کب ہمارا وضو ٹوٹتا کا، تو وہ بھی بیان ہے اس میں وضو کے مسائل میں، وہ سنو تمہیں انشاءاللہ. ایسا بیٹھے بیٹھے کار میں جا رہے تھے، ایسا بیٹھے ہوئے سو گئے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ بس میں جاتے جاتے سو گئے، وضو ٹوٹتا کیا؟ ایسا کھڑے کھڑے سو گئے، وضو ٹوٹتا کیا؟ سب مسئلے ہے. اس نماز میں جمعہ کا بیان ہو رہا، کونے میں بیٹھا ساس ڈھول کے لہروں میں، ابھی کسی نیند آ رہی کیا؟ ان کو دیکھو نا تمہیں برا سمجھتے ہو، نیند نہیں آتی رہیں گا. تو ویسا نیند ویسا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں، وضو کر لے کو چاہے آپ بیٹھے رہتے، وہ سب بھی اس میں ہے ڈیٹیل تمہیں سنو انشاءاللہ. کریکٹ. الٹی آنے سے بھی وضو ٹوٹتا. کب ٹوٹتا؟ وہ کون سی الٹی؟ بلغم کی، سفری کی، کھانے کی، پینے کی، کتنی خالی ذرا پانی آیا تو ٹوٹ جاتا کیا؟ سب مسئلے ہو. اتنا سب رکھ لے کو ہمیں کہاں تو بھی اجتماع ہوتا، آپ بیٹھو سیکھو کر بولتے گرو تکبر کیسا رہتا ہے. اپنے بچے آتے نا ہمارے، بچے میں بھیج دو یعنی ہمیں انڈائریکٹ کیا بولتے ہیں، تمہیں سوپ سیکھ لے حضرت میں جاتا، وہ بچے کو بلا لے جاؤ گے، ان کو بٹھا کو خالی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا بولو. تمہیں 30-40 سال سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے نا، تمہیں وضو جو ضروری ہے 5 ٹائم کرنا وہ سیکھے کیا؟ اگر بولو پوچھو کہ شادی کرنے بچی دیکھنے آتے نا تبھی پوچھنا. ہمارے ماں بہنا بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عورتیں انہوں جا کو بچی دیکھتے، اور مرد بنے میں جو ہے مرد بچے کا جا پوچھتے ہیں کیا کما رہے تمہیں، بھائی کہتے تمہیں گھر دارا ہے کیا تمہارے، وہ حصہ پارٹی کیسا کرتے ہیں، وہ سو بھی پوچھتے. وہ بچے وضو کے مسئلے آتے کیا پوچھنا نوشو کو، بعد میں لڑتا مارتا، اور جو ہے 2 مہینے بھی برابر رکھ لیا نہیں انہیں، اس کے دوست کا خراب پینے کی عادت ہے، اس کو بھی بعد میں کم سے کم وضو کے مسئلے پوچھنا. کم سے کم منگنی سے پہلے سیکھ لیتا. بچی کو بھی پوچھنا. ہمارے ماں بہنا سن رہے نا، وضو کے فرض کتنے ماں کا، ہمارے بڑی بوڑھی ہیں سب رہتے نا، وہ بچی کے انگلیاں دیکھتے، ہیریں دیکھتے، ہاتھ میں لکیراں کیسے ہے کہ چل کو بتا ماں تو اس کے ایڑیاں دیکھتے، اس کی دوپٹہ نکل کو چوٹی کتنی لمبی ہے، مانگ کہاں سے نکالی انہیں اتنا سے بھی دیکھتے. حالانکہ اس سے کہیں کا فرق پڑتا نہیں ہو، لیکن یہ وضو کے مسئلے پوچھے تو وہ بچی کو کم سے کم جو ہے احساس تو ہوتا. جو خاندان میں جا رہا ہوں انہوں نمازی خاندان کے لگ رہے، واہ مجھے کیا بھی آتا نہیں، تو بچی کو تم معلوم رہتا ہو. کئی کہ جو بچی کو لا رہے تمہیں تمہارے وہ ہمارے گھر میں تو نہیں امی ہے نا، اب امی کام کرنے ہو رہا نہیں، اسے بڑے جلدی شادی کرنا نہیں کہ تو کام کرنے امی کو ہو رہا نہیں کہ تو کام والی لا سکتے تم، کپڑے دھونے ہو رہا نہیں کو دھو بھی نہیں دے سکتے. اصل جو بچی کو لا رہے گھر میں انہیں ہمارے نیکسٹ آنے والے بچوں کی اسکول انہیں وہ سلیکٹ کر کو لانا اس میں، وہ سلیکٹ کرنا کا تو انٹرویو کرتے نہیں. ابھی اسکول چلانے والے کسی کو بلا لے گا بولے تو کسی بلا لیتا، آیا لے رہے گا تو آیا کو الگ پوچھتے، وہ میتھس ٹیچر نہیں لے رہے گا تو میتھس ٹیچر نہیں الگ پوچھتے. اب وہ زندگی بھر ہمارے بچوں کی اسکول انہیں تو نہیں بات. تمہیں کیا کرتے، دن بھر کماتے آتے رات میں آرام کرتے، لیکن 3 سال تک بچہ اسکول کو جاتا نہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا. ماں کے اخلاق، ماں کا عقیدہ، ماں کا کردار، ماں کا علم سب بھی جو ہے وہ بچے کے پیٹ میں جو ہے وہ اثر ہوتا. سنے نہیں بچپن سے وہ سے پاک جو ہے ماں کے پیٹ سے 18 پارے حفظ کر پائے گا، وہ سے مدرسے میں پڑھے تھے ماں کے پیٹ سے، ماں ویسی تھی. اب یہ باتیں جو ہے ہمیں ہماری بیوی کو جا بولتے ہیں، دیکھ حضرت بول رہے سن کر، ہماری بہن کو بولنا ہو تو ہمارے بہن کو بولنا، ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو بولنا. جب گھر سے بات آتے ہیں نا تو اپوزٹ دیکھتے ہیں ہمیں ہماری بہن کو بولنا سے سب بات یا اسے ہمیں تربیت دے کے بھیجے تو انہیں جا کو سیکھتے سمجھے. یہ وضو کے مسائل ڈسکشن ہونا ہے تمہارے شادی کی دعوت میں، شکرانے میں،
میں یہ بول رہا نہیں مجھے بلاؤ بیان کو گئے تو کون سے تک حضرت کو کون سے تک امام صاحب کو بلاؤ گے. یہ وضو کے مسائل جو ہے ڈیٹیل میں شکرانے میں فاتح بلاتے آدھا گھنٹہ کیسا بھی 15-20 منٹ ہوتے لمبی دعا کرو حضرت کو تو پورے جنے بیٹھے ہوتے 2-3 بجے رسم ہوتا ایک آدھا گھنٹہ وضو کے مسائل سیکھے رہے تو چیلم میں کس کا انتقال ہوا 40واں ہوتا کیا ہوتا بولو رولے بیٹھے سبزی نے بھی 40 آئٹم بنے اس میں کھا لیے وہ آدھا گھنٹہ بیان ہوئے گا بولے تو کھانا کھلانے کا ثواب 4-5 گھنٹے میں کھانا ختم ہو جاتا ثواب بھی سٹاپ ہو جاتا ہوتا ثواب تو رہتا باقی جو کھانا کھلا رہتا ہوتا رہتا لیکن کنٹینیو ثواب ہونا اگر بولے تو جو ہے جو مسائل تمہیں سکھا رہتے ہیں تمہارے پورے خاندان والوں کو فیملی والوں کو بلا کو اگر وضو کا طریقہ بتا کو اگر تمہیں چلے گئے اگر بولے تو انشاءاللہ انہوں جب تک عمل کرتے رہتے پورا ثواب تم نہ ملتا انشاءاللہ. سمجھے؟ اب ایک غلطی دیکھو میں تم نے نا وضو کے مسائل بتا رہا تھا نا ایک غلطی کہاں ہماری ہوتی کہ کئی کو حضرت وضو کے بارے میں تھا بول رہے نا وہ کیا بڑی چیز ہے جانا منہ دھو لینا ہاتھاں دھو لینا پاؤں دھو لینا وہ کیا تھا بڑا تو تمہارے ذہن میں آتا رہے گا. ایک غلطی جو ہمیں نارملی کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سنو میں بتاتا ہوں. وضو میں ایک چیز کیا ہے دھونا کہتے چہرہ دھونا دونوں ہاتھوں کو دھونا پیر کو دھونا سر کا مسح کرنا تو ہے. یہ 4 فرض بچپن سے سنے رہتے تھے. کتنے فرض وضو میں 4. اس طرف کے بچوں کو کسی تو معلوم ہے تو ذرا ریپیٹ کرو 4 فرض کو سے وضو کے بیٹھ کر بولو. اب بولے میں انڈائریکٹ ہے ابھی ذرا تمہیں بولتے گا تو بولو مدرسے میں وہاں کہاں سنے رہتے ہیں. سنیں بچے مکتب وغیرہ پڑھتے ہیں بچے وضو میں 4 چیزیں فرض ہے کون سے کا تو پوچھ رہا ہوں میں. منہ دھونا ویری گڈ ویری گڈ ہاتھ دھونا مسا کہاں کا کرنا سر کا مسا کرنا پیر دھونا. تو یہ 4 فرض ہے پورا چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا سر کا مسا کرنا پیروں کو دھونا. اب دھونا کا تو پانی ڈالنا ایکچولی جگ لے کے تمہیں پانی ڈالنا اور یہ پورا ہاتھ دھونا کا تو مطلب کیا کہ تو ہر جگہ کو ایک بال کو جو ہے منیمم 2 قطرے گرے تو 1 ٹائم دھونا کرتے 3 ٹائم دھونا کا تو کتنے قطرے گرنا بولو 6 کریکٹ. 3 ٹائم دھونا سنت کا نام ہے مطلب کیا معلوم ہے اب یہ پورا ہاتھ 1 ٹائم دھونا کا تو 2 قطرے گرنا 3 ٹائم دھونا سنت کا تو 6 قطرے گر گئے تو 3 ٹائم دھونے کی سنت ادا ہو گئی. اب ہمیں نل کھول کو جو ہے ایسا وہ پورا یوں کرتے نا کہ 6 قطرے نہیں 600 قطرے کے چلے گئے رہتے اس کا سے نل باریک چھوڑنا بہت باریک سمجھے. یہ دھونا کا تو ایکچولی کیا ہے پانی بہانا پانی گرنا اور فلو ہونا. وہ مسا کرنا کا تو کچا ہاتھ لے کر ایسا کر لینا سمجھ میں. دھونا کا تو کیا ارے نہیں آواز وہاں تک. دھونا کا تو کیا پانی بہانا پانی فلو کرنا پانی اڈلنا ہمیں دھونا کا تو. مسا کا تو کچا ہاتھ لگانا. فرق سمجھ میں آیا. اب جہاں دھونا ہے وہاں تمہیں مسا کرے تو تمہارا وضو نہیں ہوتا فرض ادا نہیں ہوتا. جہاں مسا کرنا ہے وہاں دھو ڈالے تو آٹومیٹک وہ فرض ادا ہو جاتا. فرق سمجھ میں آ رہا. جہاں دھونا ہے مسا کرے تو کیا ہوتا بولو. اب چہرہ دھونا ہوا جہاں دھونا ہے اگر وہاں دھونے کے بجائے پانی ڈالنے کے بجائے خالی کچا ہاتھ لگے تو ہمیں وضو نہیں ہوتا. لیکن جہاں کچا ہاتھ لگانا ہے وہ پانی ڈال ڈالے تو ہو جاتا. اب سنو بہت سمپل کر کو سمجھا تو میں جہاں سے بالا ہمارے جہاں سے ہمارے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی کے بال شروع ہے نا یہاں سے لے کو یہ تھوڑی ہے نا یہ دانتا جہاں جم کو ہے ہمارے اسے تھوڑی کہتے ہیں یہاں تک. اور یہ کان کی جو لو ہے یہاں سے لے کو ایسا پورا یہ سرکل اتنا دھونا جو ہے کیا ہے یہ فرض ہے. کیا ہے فرض. اب اس میں جہاں دھونا فرض ہے اگر تمہیں خالی کچا ہاتھ لگا لیے گا تو تمہارا وضو نہیں ہوتا. 90% لوگ کیا کرتے ہیں مطلب وضو کرتے ہیں نا ایسا پانی لیتے پانی لے کے ایسا ڈال لیتے یہاں لگ کو پانی ایسا نیچے جاتا اتنا لگنے کا پانی. یہاں کیا کرتے معلوم ایسا کچا ہاتھ لگا ایسا لگا لیتے یا جرے جرے ٹوپی بھی نکالنے رہتے
تو ایسا چھپے لگے نا خالی ایسا منہ پہ ڈال لینے کا پانی ایسا کر لینے کا ہوتا ہے جو منہ دھو لینے کا. یہاں جہاں سے بالا شروع ہوتے ہیں وہاں سے دھونا فرض. یہاں تمہیں دھوئے نہیں یا خالی کچا ہاتھ لے کر لیا تمہارا وضو نہیں ہوا, تمہاری نماز نہیں ہوئی, تمہیں قرآن ہاتھ میں نہیں لے سکتے, تمہیں حج کو عمرے گئے اگر بولے تو تمہارا طواف نہیں ہوتا, وضو نہیں ہے تمہارا. تمہیں جمعہ کی نماز کو جا کو ایک 15 منٹ ٹھہر کو دیکھو, تم 90% لوگ ایسا جو ہے نماز پڑھو. کئی کو نماز پڑھنے ہمارا دل ہوتا نہیں, کئی کو ہمارے گھر میں برکت نہیں, کئی کو ہم نے سکون مل رہا نہیں, تو وضو کا طریقہ سیکھے نہیں صحیح سے, سمجھے. اور یہ سائڈ میں جو کانا ہے نا, کانا ایگزیکٹ کان کے بازو میں جو کن پٹی کا دیکھو, داڑھی کے بعد یہاں بال ہوتے ہیں, دیکھا ایسا دیکھو یعنی, تو وہاں بھی جو ہے وہ دھونا پانی تو کرنا کیا ایکچولی کا, تو پانی لے کر ایسا ڈال لینا ہمیں, ایسا ٹو کی سائڈ میں نکال کو رکھنا وضو کرتے ٹائم, ایسا لے کو پانی یہاں ڈالنا, یہاں سے لگ کو ایسا نیچے آتا سو پانی, اب وہ دھونے کا فرض ادا ہوتا. اب یہ اس طرف بھی ہے نا پانی لے کر ایسا کرنا, کان میں اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایگزیکٹ کان کے باہر کا جو حصہ ہے کن پٹی کہتے نا, وہ دھونا فرض ہو. ایسا لے کو ہے نا پانی ایسا ڈال لینا, پھر یہاں پانی لے ایسا ڈال لینا, سمجھے, تب یہ صحیح فرض ادا ہوتا. اب ہمیں نارملی 90% لوگ ایسا کر لیتے, ادھر ایسا کر لیتے, ایسا کر لیتے, جن وہ بھی کرتے نہیں. چلو بھائی کرتے کرتے کیا تو ایک دو قطرے جا کو ٹچ ہو گئے تو کیا تو بھی فرض ادا ہوتا ہے, جن وہ بھی معلوم رہتا, خالی ایسا لیتے منہ دھو لیتے ہو گیا, اب اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ آزان شاید 7:45 کی. انشاءاللہ 5 منٹ میں محفل کو ختم کریں گے. 8 بجے جماعت ہے تو بولے تھے حافظ صاحب, چلو 8 بجے وہاں نکلیں گے. کیا بول رہا تھا میں, بولو. ہاں, دھونا میں مسا کرنے میں کیا فرق کرتا, سمجھے. ابھی وضو صحیح نہیں ہوتا. ایک ہی مسئلہ بتا, میں ایک غلطی تم نہ, میں زیادہ آگے تم نے کیا بھی ڈرا رہا نہیں, ٹاٹ افقت بولے تو کہاں ہوتا, وہاں ہوتا سو بھی سیکھیں گے بات, نئی چیز نہ ویسے دکھنے کا. بات فرسٹ ٹائم تمہیں ڈرائیونگ کو جا کر اسٹیئرنگ لے لیتے نا ہاتھ میں, ویسے دیکھنے کا, سمجھے. بازو مرر میں بھی دیکھنا, جب سامنے بھی دیکھنا, اسٹیئرنگ بھی لینا, انڈیکیٹر بھی ڈالنا, تو سب ٹرفی دکھنے کا, سیکھنے کے بعد سمجھے. پکانے والے پکاتا, یا پھر جو ہے پینٹ کرنے والا انہیں اوپر چڑھتا, الیکٹریشین تھام پہ چڑھ کو کام کرنا با, کارپینٹر نے کام کرتا, وہ دھول پوری منہ میں ناک میں جاتی با, ڈیفیکلٹی دکھنے کا, کرنے کے بعد کام ہونے کے بعد اسے ایزی دکھتا. نہیں بابا اللہ ٹف بولے ہو, فرسٹ ٹائم گیا تھا میں, اس کے بعد اب ٹائم جانے دل نہیں ہوتا, سب کا عمل کرتا بھاگ. شیطان اب بھی ڈرا ہوتا تم نے, کیا بھی تم 1-2 ٹائم سیکھے تو کنٹینیو آتے رہے تو. اب ہماری ٹیم میں جتنے لوگ ہیں ہمیں ویسے تھے, سب کیا بھی معلوم نہیں تھا ہم نے, اور کیا واسطے ہیں ہمیں گورٹی میں آلریڈی 5-6 مسجدیں ہیں بھائی, وہاں کہیں بنے گا بولے تو نارمل ہمارے مسجدوں میں وہ چھوڑا سکے گا, نماز پڑھ لے چلے, کیا بھی سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے. اور ہمیں بھی ویسے ضرورت نہیں, ہمیں جان چھوڑو بس, خالی امام صاحب زیادہ سکھانا نہیں, ہم نہ کر سکا. وہ سیکھنے سکھانے کے واسطے ہمیں مسجد جو بنانا ایک ٹریننگ سینٹر ہوا ہمارا, سمجھے. ویسی ایک مسجد تمہارے علاقے میں بھی بنانا کر تو وہاں ارادہ کر کو انشاءاللہ اللہ کی کرم سے کام شروع کرے, سمجھے. اسی لیے شیطان کیا وسوسہ ڈالتا, یہ ہوتا باریک نہیں کرتے لبا کون بھی, سمجھے. وہ ہر کام میں ہے تو ہر باریک تمہیں دیکھے کر بولے تو, سمجھے بات. تمہیں کون سا تو کام لو, کتنا باریک سے باریک چیزیں رہتے اس میں, تمہیں خود جو کام کرتے نا کیسے میں ایسا نہیں کر سکتے اسے, لیکن کرتے کرتے تمہیں معلوم ہوتا. تو یہ وضو کے مسائل تمہیں سیکھو انشاءاللہ, جو ہے صحیح سے جو ہے وضو کے مسائل سیکھنے کے بعد تربیت ہوتی. اور انشاءاللہ جو ہے جیسے میں بتایا گھروں میں جہاں جہاں ہو سکے
جس انداز سے ہو سکے انشاءاللہ وضو کے مسائل جب تمہیں سیکھتے الحمدللہ رب العالمین. جنازے کی نماز کا طریقہ بھی اس میں جیسے ذکر کیا گیا کہ جنازے کی نماز کے بارے میں تو وہ بھی مختصر میں بتاتا ہوں. بس گزارش تمہارے سے کیا ہے کہ بولے تو اسے سیکھنے سمجھنے کے لیے تمہارے اندر خود جذبہ رہنا. اب کل جو ہے ہماری گوگرٹی میں مسجد کے بازو میں مدرسہ ہے, ایک دن کا عورتوں کے لیے تربیتی پروگرام ہے, اس میں نعتیہ پروگرام بھی ہے, پھر جو ہے وہ تربیت بھی دوپہر سے ہے. ہو سکے تو ہماری ماں بہنوں کو آپ بھیجو. وہ ایک دن کا صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک رہتا. وہ ہے نا مہینے میں 1.5 مہینے میں ایسا کرتے ہیں میں. اور ہر ہفتہ جو ہے سیٹرڈے عصر سے مغرب تک وار میں ایک ٹائم وہ عورتوں کا پروگرام رہتا. اور ہر جمعہ رات کو گوگرٹی کی مسجد میں جمعہ رات کو 9 سے 10 بیان رہتا. الگ الگ ٹاپک الگ الگ بیان رہتے. اور ہر منگل رامپور میں ہمارا اجتماع رہتا. میں خود جاتا ہوں وہاں, مغرب کے بعد ایک آدھا گھنٹہ وہاں بیان رہتا. چاشمبے باپو جی نگر سرکل کے پاس چلوادی اسٹریٹ کا تو ہے, وہاں چاشمبے رہتا رات کو 9 سے 10. بہت سارے لوگ آئے تو سٹی سے چاہتے رہتے, آتے آتے چاشمبے رات کو وہاں اگر آ گئے تو اب ہمارے خلندر ہے, عرفان ہے, انہوں بڑین ہے, انہوں دکھا دے تم نو مدرسہ. تو ہر چاشمبے وہاں رات کو آتے آتے ایک آدھا گھنٹہ وہاں گوگرٹی کو تم نہ دور ہوتا تو مہینے میں ایک ٹائم آؤ, سمجھے, ایک ٹیم بنا لو. تمہیں 1-2 ٹائم آئے تو تم نہ عجیب لگتا, لیکن آتے آتے آٹومیٹک تم نہ جو ہے ایک لطف ایک انٹرسٹ آتا. جیسے میں بولے نا ہمارے ٹیم میں کون بھی جو ہے وہ مدرسے سے پڑھ کو بہت بڑے بڑے عالمان ہیں. ہمیں جتنے جنے بیٹھے پورے کام کرنے والے پروفیشنل آفس میں کمپنی میں کام کرنے والے, سمجھے. اب ہمارے یہاں 4-5 ساتھی ہیں, انہوں ماشاء اللہ سافٹ ویئر انجینئر بنگلور میں رہتے, انہوں جو ہے جندال میں جاب کرتے. اور ہمارے وہ اور ایک ساتھی ہے, انہوں اے سی ٹیکنیشین بھی, اور جو ہے ابھی 2-3 کما ڈرائیونگ بھی کر لیتے, پکا لیتے بھی. ایسے پورے ہمارے ٹیم میں جو 15-20 جنے ہیں, سب جنے الیکٹریشن ہے, میستریاں ہے, اس میں سائنس کرنے والے ہیں, سب جنے. اب تمہیں جتنے جنے بیٹھے نا تو انشاءاللہ تمہاری بھی ایک ٹیم بنتی. تمہیں یہاں سے لے کو تمہارے سگے کوسے کوسے وہ میں ہے, روپن گڑی میں ہے, سنڈی میں ہے, وہاں جا کر تمہیں کام کرنا سیکھو. تو نہیں بات نہیں بھائی خالی کما لیتے کھا لیتے کا تو, اور بلڈنگاں بنا لیتے گھر بنا لیتے کا تو کافی نہ بھی کر رہے سو. گہرا کیا جانور بھی تمہیں دیکھو, کتے بلیاں, انہوں بھی کیا کرتے بولے تو وہ کیا ہے سو بھی ان کا بھی کھلانا, بچوں کو کھلانے کا. تو چڑی بھی جو ہے وہ جا کو دانا لے کر کو اپنے بچوں کھلاتی, گھر بنا لیتی. ویسا کر رہے گا تو اب ہمارے میں ان میں کیا فرق رہ جاتا بولے. اپنے دین کے بارے میں, اپنی آخرت کے بارے میں, قوم کے بارے میں ذرا بھی سوچتے نہیں کرتا. ہمارے 10-10 12-12 سال کے بچے گانجا پی لیتا, دارو پی لیتا, وہاں یہاں ٹائم پاس کر لے رہے. ہمارے عورتیں جو غلط راستے پہ جا رہے, اور گھراں کے اندر جو لڑائیں تنٹے ہو رہے, گھراں میں جو چھوٹی چھوٹی بات کو ایک ایک گھر میں ایک ایک کنے, ایک گھر میں ساز ہو کے لڑیں, ایک گھر میں جو ہے پراپرٹی کے واسطے لڑیں, ایک گھر میں جو ہے بیماری کا پرابلم, ایک گھر میں جو ہے وہ شادی نہیں ہو رہا سو مسئلہ, اتنے ہزاروں مسئلے. اس کے بعد پھر بدعقیدہ, باہر کے لوگ جو غلط عقیدہ دے رہے اللہ کے بارے میں, جرے ایسے گروپا نکل گئے اللہ نہیں چھے گا تو بول رہے معاذ اللہ. جرے لوگ ایسے نکل رہے معاذ اللہ کہ حضور آخری نبی نہیں, معاذ اللہ دوسرا بھی کوئی آیا تو بھی جو ہے وہ نبی ہو سکتا, تو ایسا بول رہے. جرے لوگ جو ہے وہ فاتحہ دلانا نہیں, درگنگ جانا نہیں, بول کو انہوں غلط سلط پھیلا رہے. اتنے سو بھی چیلنجز ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمیں جو ہے کھانا, مست سونا, ٹائم پاس کرنا, دوستوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ, وہاں پھرے یہاں پھرے. 1 گھنٹہ نہیں ہے تمہارے پاس ڈیلی, 1 گھنٹہ وار میں 1-2 گھنٹے نہیں ٹائم تمہارے پاس. 8 گھنٹے کماتے, 8 گھنٹے سو جاتے, 16 گھنٹے وہاں چلے گئے. چلو اب 3-4 گھنٹے فیملی دیے, اسے دیے گئے, تو 1 گھنٹہ دین قبر آخرت کے واسطے میں ہے کیا؟ پھر ایک ٹائم آتا اچانک کیا تھا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا, 3-3 4-4 مہینے گھر میں پڑے رہتے, اور جو ہے موت سامنے آتی, تب تمنا کرتا بندہ میں کیا تو کرنا باقت, تب کیا بھی نہیں دیتا. اسی لیے جو ہے اب ہمیں یہاں تمہیں جب جب بلائے ہماری سہولت کے حساب سے آتے انشاءاللہ, لیکن تمہارے اندر ایک ذوق جذبہ ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا. تو ماشاءاللہ زمین کا کام تو شروع ہوا. بس تمہارے سے گزارش کیا ہے اگر بولے تو تمہارے پاس, تمہارے گھر میں اور تمہارے دوستوں کے پاس جتنے فونا ہے
سب کے فونوں میں وہ اسٹیٹس رکھنا ہوتا تھا. دو چیزیں آ رہے اس میں کہتے ایک کتنے آدمی دیے پیسے کتنا کلیکشن ہوا کا تو وہ اس کے بعد وہ اسکینر اور ویڈیو بھی بیچ بیچ میں کوئی سا ایک ویڈیو بنا رہے تھے. وہ تمہارے دوست سگے پہچان والے گھر میں عورتیں کس کس کا فون ہے سب کے اس میں ڈیلی اسٹیٹس رکھنا. وہ اسٹیٹس رکھے تو 20-4 گھنٹے میں چلے جاتا ہوں معلوم تم. اب تمہارے فون میں کتنے دوست کتنے سگے ہیں کہاں نمبر گیا وہ انہوں سمجھنے بھی دیکھتے سمجھے. یہ تمہیں کہاں جاتے چائے پینے گئے دعوت کو گئے شادی میں گئے سب کا فون لے کر رکھنا. کون بھی تم نہ ہے نا گالیاں دے کمار کو بھیجتا نہیں واپس. ایسا کام چل رہا بڑاری کا چے کہاں کی بہار کی مہاراشٹر سے آپ کو کون کی دھوکہ دینے والا کون بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے سامنے کام چل رہا ایک دو بات ہم بولنے ہمارے پاس منہ ہے کیا ہمیں نہیں بولتے گا تو اللہ کس کے تو ایک دل میں ڈالتا کون کے اگلا کام کر لیتا ہو. دیکھو 20 لاکھ کیا بڑھانی میں ایسے بڑے بڑے آدمی ہے ایک کلاچ آدمی اس کے جوب سے اس کے امی با کے نام سے بنا سکتا ہوں مجید. لیکن تم نہ مجھے ایک چانس دے سکا ہے قیامت کے دن جو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے ایک اینٹ بھی دیتا اللہ اسے جنت میں محل دیتا گا تو کہ تم نہ بھی مجھے ایک اپرچونٹی دیے جیسا کہ ہمیں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتے لیکن یہ کوشش کر کو جو ہے میرے ذریعے سے کون تو ایک اللہ بھی ضرورت تو کیا تو کوشش کرا تو انشاءاللہ جو ہے وہ پورا ثواب مجھے بھی ملتا گا. اسی لیے تمہیں فرسٹ کرنا ہے تو سب کے فونوں میں وہ کتنے نامہ آتے ہیں ڈیلی رکھنا. نہیں دیا تم نے ثواب ملتا کہ نہیں وہاں میرا اسٹیٹس دیکھو کون بھی دے رہے نہیں. لاکھ روپے دیے تو بھی تم نے کیا بھی نہیں آتا اس میں مسجد کچھ جاتا سو 10 روپے دیا تو بھی تم نے کیا بھی نہیں آتا تم نے کیا ملتا سو ثواب ملتا سو. تمہیں 3 مہینے کنٹینیو اسٹیٹس رکھے گا ایک اللہ بھی دیکھ کے 1 روپیہ بھی دیا نہیں لیکن تم نے ہر دن ثواب ملتا. تمہیں بول تو سکتے اللہ میرے پاس ہوتے پیسے بھی نہیں تھے میں جا کو آدمی بات کرنے مجھے بات کرنے بھی نہیں آتا تھا لیکن کم سے کم میری کوشش تھی کہ میرے گھر والے ہمارے ماموں مامی چاچا ان کا سب کا بھی فون تھا میں کوشش کر کے اسٹیٹس رکھا اتنے لوگوں تک پیغام پہنچا. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے بس قبول فرما اس کے بدلے میں تو اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق تو ثواب عطا فرما گا. تو یہ بہت بڑی کوشش ہے ہماری سمجھے. اسی لیے جو ہے اس کا خیال کرو اور تم نہ منگل تو آنے نہیں ہوتا رامپور کو تو نہ کہو لیکن کم سے کم یہ جمعہ اور چاشمبے کہ تو قریب پڑتا تم نہ چاشمبے سٹی میں بہت سارے بچے رہتے ایسا بات کرتے کرتے ایسے چلے گئے چائے پی لیتا ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کو آ گئے تو تمہیں چاشمبے کا جو مدرسہ ہے وہ مدرسہ ہمیں کرائے کے لے چلا رہے ہماری مین مسجد مرکز سینٹر جو ہے گوگرٹی میں معلوم تم نہ وہ خود کی ہمارے الحمدللہ بازو مدرسہ بھی ہے تمہیں دیکھے. لیکن وہ جو باپو جی نگر سرکل چلوادی اسٹریٹ میں چل رہا نا بہت چھوٹی جگہ وہ مہینے کو 3000 روپے کرایہ دے کو ہمیں چلا رہے وہاں جو ہے ڈیلی صبح مکتب چلتا پیر کے دن اجتماع چلتا لیڈیز کا چاشمے کے دن رات کو 9 سے 10 جو ہے مرد بہن کا وہاں وہ اجتماع رہتا. عورتیں بھی اگر قریبی تمہارے سگے ہیں وہاں کر بولا تو پیر کے دن مغرب کے بعد بولو ان کو وہاں بھی انہوں جاتے ہیں. تو یہ چاشمبے کا وہاں جمعہ کا وہاں تمہیں پورے لوگ ہر بار نہیں تو کم سے کم جو ہے 15 دن میں ایک ٹائم آتے رہے کر بولے تو بہت کو تو بہت برکت رہتی انشاءاللہ سیکھنے کا بھی موقع ملتا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی